ناظرین ویلکم بیک. اس پروگرام میں آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. سیٹھی صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے آرمی چیف جو ہیں ان کے حوالے سے آپ ایکسٹینشن کی بات ہوگی, آپ نے کہا کہ وہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک بات ہے کہ ٹینیور میں شاید 3 سال سے 5 سال کر دیا جائے, تو پھر یہ ساری جو ان کو ایکسٹینشن دینے کی ڈبیٹ ہے تو ختم ہو جائے گی پھر. ہاں تو مطلب کہ دیٹ از ون وے آؤٹ, مگر آپ اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ود دی سروائیول آف دا گورنمنٹ. وہ تو کسی سٹیج پہ بھی ریفارمز ہو سکتے ہیں, ایکسٹینشنز مل سکتی ہیں, سارا کچھ. اس کو جو لنک کیا جا رہا ہے نا کہ جی گورنمنٹ رہے گی یا نہیں رہے گی, دراصل بات یہ ہے بھٹو صاحب ضیاء الحق کو لے کے آئے, ان کا خیال تھا کہ یہ میرا آرمی چیف ہوگا, کہ 6-7 لوگوں سے اوپر سے چھلانگ مار کے بنا دیا. وہ آرمی چیف اپنا ہی تھا نا. مشرف کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ نواز شریف صاحب بڑا چن کے لائے تھے اور وہ کسی کا آرمی چیف نہیں نکلا, وہ اپنا آرمی چیف نکلا. ایسے ہی تھا نا. جنرل وحید کو غلام اسحاق خان نواز شریف کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے لے کے آئے تھے. ایونچولی جنرل وحید نے غلام اسحاق خان کو کہنا پڑا کہ اب جائیے. آرمی چیف کسی کا نہیں ہوتا, اس کو آپ ایکسٹینشن دیں یا نہ دیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. گھر جانا تو گھر جانا ہے, نہیں جانا تو نہیں جانا. نہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہوگا وہی جو آرمی چیف کی مرضی ہے نا. اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے گورنمنٹ کو, کہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, ایسے ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. اپنا کام کرے حکومت, اچھی کارکردگی کرے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو کہ بڑی مشکل ہے. پتہ نہیں ہے مشکل ہے نہیں ہے, مشکل ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. 3 سال ہو گئے. دیکھیے پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی فوج کو 2 چیزیں بڑی اہم ہیں دونوں کے لیے, فوج کے لیے بھی اور عوام کے لیے. اکانومی چلنی چاہیے. اکانومی چلے گی تو ڈیفنس بجٹس ہوں گے, اکانومی چلے گی تو ملازمت ہوگی, اکانومی چلے گی تو لوگ خوشحالی ہوگی. اکانومی نہیں چلے گی, انیفیشنسی ہوگی, کرپشن ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فوج کو بھی تکلیف ہوتی ہے, عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے فار چینج. اس لیے زرداری صاحب کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے جس چیز کے اوپر فوج بھی تکلیف دے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور عوام کو بھی. آخری دفعہ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ چھٹیاں بھی ہو سکتی ہیں. صاحب آخری دفعہ ہماری اکانومی کب ٹھیک تھی؟ جب فوج آتی ہے تو اکانومی ٹھیک ہو جاتی ہے نا. جب فوج چلی جاتی ہے تو اکانومی خراب ہو جاتی ہے. مگر میری یہ ہمیشہ ویو رہی ہے کہ گورنمنٹس کو اپنی ٹرم کمپلیٹ کرنی چاہیے, آرمی چیفز کو اپنے ٹائم پہ گھر جانا چاہیے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اپوزیشن کو اپوزیشن کرنی چاہیے, اور اس کا نام ہے لائل اپوزیشن. یہ ہمیشہ اپوزیشن لائل ہوتی ہے, لائل ٹو دا کانسٹیٹیوشن, لائل ٹو پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لائل ٹو دا سسٹم. یہاں اپوزیشنز لائل نہیں رہیں, دے ہیو بین لائل ٹو ادر انسٹیٹیوشنز. پچھلے زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی فوج کے ساتھ مل کے دوسرے کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی. اس کی ہسٹری ہے, تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے ہٹنا چاہیے. صاحب کالر ہیں ہمارے ساتھ, جی آپ کالز بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. جی جی سیٹھی صاحب. جی جی السلام علیکم. السلام. میں پہلے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہاف مون میں جو آپ پہ پوم لکھی ہوئی ہے نا جس شخص نے, توفیق رفعت میں, وہ میرے بہنوئی تھے. اچھا جی جی آپ سے میری ملاقات ہوئی تھی ان کے فنکشن میں. جی جی میرا سوال یہ ہے سیٹھی صاحب کہ 2 سوال ہیں میرے, اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر جوڈیشری مشرف کو راستہ نہ دیتی, پی سی او کے تحت حلف نہ لیتی, تو کیا ہمارے ملک کا حال یہ ہوتا؟ انکار کرتی, آگے سے اکڑ جاتی. آج کل جو کر رہے ہیں, میرا یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی فرشتہ, کوئی مومن, کوئی درویش, کوئی پیارا, کوئی اللہ کا بے حد اتارا ہوا اتار وہ آپ کو ملتا ہے اس ملک میں, تو زرداری صاحب کو چلو ٹھیک, اپنے زرداری صاحب کی چھٹی کر دیتے ہیں. ہے کوئی؟ مجھے بتائیے. اگر اس وقت یہ جوڈیشری نہیں کھڑی ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے, اب کھڑی ہو گئی ہے تاکہ آگے سے یہ راستہ بند ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بڑا سمپل, میرے لیے تو بڑا سمپل جواب تھا کہ اگر اس وقت انہوں نے پی سی او لے لیا تھا اور اب قانون بنا دیا کہ جو پی سی او لے گا وہ غداری کرے گا, اور تکڑا ہو گیا یہ لائرز موومنٹ, اور جوڈیشری بھی تکڑی ہو گئی, اور ایک نئی انقلابی ریفارمسٹ موومنٹ شروع ہوگی, بڑی اچھی بات ہے. اور آگے جو فوجی آئے گا یا سوچے گا آنے کا, اسے سوچنا پڑے گا کہ سڑکوں پہ کیا ہوگا اور جوڈیشری کے اندر کیا ہوگا. اتنی آسانی سے لوگ نئے پی سی او نہیں لیں گے. ویری گڈ, ایکسلنٹ. یہ اگر 30 سال پہلے ہو جاتا تو بڑی اچھی بات تھی, مگر جیسے میں نے کہا دیر آیا درست آیا. دوسری بات آپ آئیے کہ فرشتے نہیں ہیں, یہ بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میری آپ یقین کریں کہ پچھلے 10 سال میں میری یہ ایٹیٹیوڈ تھی کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں, ان کو نکالے, دوسرا آئے گا وہ ان سے تو بہتر ہوگا.
تو وہ بےنظیر بھٹو صاحبہ آئیں, پہلے ہم بڑے انتھیوزیاسٹک تھے کہ جی یہ بڑا کچھ کریں گی, جب دیکھا یہ تو بڑی انکمپیٹنٹ ہے اور کرپشن بھی شروع ہو گیا, ہم نے کہا نکالیں ان کو, نکالیں, ڈزنٹ میٹر, جیسے بھی ان کو نکالیں, اگلا آئے گا ٹھیک آئے گا. وہ میاں صاحب آئے, ہم نے دیکھا ارے یار یہ تو ان سے بھی خراب ہو گیا کام, اور نہیں جی بلائیے 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 بےنظیر کو بلائیے, ان کو نکالیے, ان کو نکالیے. کیا ہوا, ان کو بلایا, اوہ ہو یہ تو بہت ہی گڑبڑ ہوگی, ہمارا تو خیال تھا کہ یہ کچھ سیکھ جائیں گی, تو سیکھی کچھ نہیں, نکالے نکالے نکالے, میاں صاحب کو لے آئے, اوہ یہ تو امیر المومنین بننے جا رہے ہیں, اوئے ہوئے ہوئے 15 نکالے نکالے نکالے, یہ تو مروا دیں گے. کہاں جا رہے ہیں یہ, نکالے نکالے, وہ لوگ وہ واپس آتے جا رہے ہیں. تو میں یہاں آپ سے یہ کہتا ہوں, آئی ایگری ود یو کہ کوئی فرشتے وشتے کوئی نہیں ہے. اب ہمیں گورنمنٹس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی بٹن پریس کرنے کے ساتھ اچھا کوئی بندہ آ کے اور آپ کو بچائے گا نہیں. مشرف صاحب آئے تھے, ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے تالیاں بجائی تھی, کہا تھا اللہ جی کمال اتا ترک آ گیا. اور وہ کمال اتا ترک کی آج حال دیکھ رہے ہیں آپ نے کہ کمال اتا ترک کہاں گیا اور اس نے کیا کیا, کیسے کمال کیے اس نے, اور آج اس کو گالی پڑ رہی ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اب صبر کرنا چاہیے, سسٹم کو بنانا چاہیے, اچھا ہے برا ہے اس کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہندوستان میں بھی اتنی ہی کرپشن, ہندوستان میں بھی اتنی ہی پروونشل لیول پہ اور اسٹیٹ لیول پہ انارکی. بہار دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں کشمیر آپ ہمیں دے دیں, بہار ہم سے لے لیں, بہار پاکستان سے بھی بڑا, اس قسم کی باتیں وہاں کرتے ہیں. تو آئی تھنک ٹائم آ گیا ہے, یہ بہت ہو گیا, جیسے بھی آپ برداشت کریں, گورنمنٹس کو چلنے دیں, نئی پود آئے گی آہستہ آہستہ, یہ لوگ بھی سیدھے ہو جائیں گے تھوڑے بہت, اور کچھ نہ کچھ کام چلنا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ منصور صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے سٹی صاحب سے ایک بات کرنی تھی. جی منصور صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹی صاحب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی حکمران آرمی چیف کے پاس جاتا نہیں ہے, اس کو جانا پڑتا ہے اپنے ریسکیو کے لیے, ایک بات. دوسری بات مجھے آپ سے یہ کرنی تھی کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ سیاستدان کرپٹ, جہاں پہ عدلیہ کرپٹ, جہاں پہ عدلیہ کے فیصلے کو ایگزیکیوٹ کرانے والے کرپٹ, جس میں تمام ایجنسیز شامل ہو جاتی ہیں, اس معاشرے میں سے آپ ایسے لوگوں میں سے کیا تلاش کر رہے ہیں, ان کی آپ جو پبلسٹی کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, کیا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایوری پبلسٹی از گڈ پبلسٹی اینڈ یو آر انٹروڈیوسنگ دیم ٹو دا نیشن؟ بس میرا یہی سوال ہے, اور گزارش ہے, سوالات تو 1 کروڑ ہیں جو میں آپ لوگوں سے کر سکتا ہوں, لیکن اس وقت میں آپ سے کم وقت میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پہلا والی بات جو آپ نے کی کہ پولیٹیشنز فوج کے پاس جاتے ہیں, کریکٹ, یہ ہسٹری تو یہی شو کرتی ہے, مگر اب پولیٹیشنز فوج کے پاس نہیں جا رہے. کون جاتا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے نا 2 دفعہ, بےنظیر بھٹو 1 دفعہ گئی تھی نا, اب نہیں جا رہے. اب میاں صاحب بالکل نہیں جائیں گے. میاں صاحب نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے کہ جانے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گڑبڑ ہو جاتی. اور زرداری صاحب بھی نہیں جائیں گے, وہ تو خوف زدہ ہیں, انہوں نے کیا جانا ہے ان کے پاس. اب وہ وقت ختم ہو گیا, اب سیاستدان فوج کے پاس نہیں جائیں گے. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, مجھے جو ڈر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میڈیا میں سے, ہم میں سے کچھ لوگ ایسے اب بن گئے ہیں جو کہ پھر فرسٹریٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. وہ سارے پولیٹیشنز کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور راستہ نکالے, اور راستہ نکالے, کوئی تھرڈ فورس نکالے. تھرڈ فورس تو نظر نہیں آ رہی. اب وہ جوڈیشری اور فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. جوڈیشری فوج ملک نہیں چلا سکتے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, کل کا پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ.